فلا اقسم بمواقع النجوم، بس نہیں قسم ہے مجھے ان مقامات کی جہاں ستارے ڈوبتے ہیں۔ اس آیت کو اگر ہم موجودہ دور کے سائنسی معلومات کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ موجودہ دور میں سائنسدانوں نے کائنات کے اندر بے شمار ایسے بڑے بڑے اندھے غاروں کا کھوج لگایا ہے جو اپنے پاس سے گزرنے والی ہر چیز کو نگل جاتے ہیں، اور سائنسدان ان غاروں کو بلیک ہولز کا نام دیتے ہیں۔ ایسے کسی ایک بلیک ہول کی وسعت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس کے اندر ہمارے سورج سے کروڑوں گنا بڑے ستارے پلک جھپکنے میں غائب ہو جاتے ہیں، بلکہ ایسے کروڑوں ستاروں پر مشتمل کہکشائیں بھی بلیک ہولز کے اندر گم ہو کے معدوم ہو جاتی ہیں۔ سائنسی تحقیقات سے بھی پتہ چلا ہے کہ کائنات کے اندر مسلسل نئے نئے ستارے جنم لے رہے ہیں اور نئی نئی کہکشائیں وجود میں آ رہی ہیں، جبکہ ساتھ ہی ساتھ بے شمار کہکشائیں اپنے ان گنت ستاروں کے ساتھ مسلسل بلیک ہولز کی نظر ہو کر معدوم ہو رہی ہیں۔ اگرچہ کائنات کے اسرار و رموز سے متعلق آج بھی انسان کی معلومات بہت محدود ہیں، لیکن اس کے باوجود بلیک ہولز کے متعلق جو اب تک کی معلومات حاصل ہوئی ہیں وہ بہت ہوش ربا ہیں۔ اب اگر ہم اپنی زمین کی جسامت اور اس کی وسعت کا نقشہ ذہن میں رکھیں، پھر ہم اس کے مقابلے میں سورج کی جسامت کا اندازہ کریں، پھر ہم یہ تصور کریں کہ کائنات میں ہمارے سورج سے کروڑوں گنا بڑے اربوں خربوں ستارے بھی موجود ہیں، اور ان ستاروں کے درمیان اربوں نوری سالوں کے فاصلے ہیں۔ پھر یہ تصور کریں کہ ایسے ان گنت ستاروں پر مشتمل ان گنت کہکشائیں ہیں، اور ان کہکشاؤں کے درمیانی فاصلے بھی اسی تناسب سے ہیں۔ کہکشاؤں اور ستاروں کے بارے میں یہ تمام معلومات ذہن میں رکھ کر اگر ہم کائنات کے طول و عرض میں موجود لا تعداد بلیک ہولز کا تصور کریں، پھر یہ نقشہ ذہن میں لائیں کہ ان میں سے ایک ایک بلیک ہول اتنا بڑا ہے کہ وہ اپنے پاس سے گزرنے والی کسی بڑی سے بڑی کہکشاں کو آنے واحد میں ایسے نکل جاتا ہے کہ اس کا نام و نشان باقی نہیں رہتا۔ ان بلیک ہولز کا اطلاق اگر ہم مواقع النجوم پر کریں تو شاید ہم اس بات کو سمجھ سکیں کہ اس آیت میں جس قسم کا ذکر ہوا ہے وہ کتنی بڑی قسم ہے۔ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ، اور یقیناً یہ بہت بڑی قسم ہے اگر تم جانو، یعنی ابھی تم مواقع النجوم کے بارے میں کچھ نہیں جانتے، لیکن ایک وقت آئے گا جب تمہیں ان کی حقیقت کے بارے میں معلومات حاصل ہو جائیں گی، پھر تمہیں احساس ہوگا کہ ہم نے تمہارے سامنے کس قدر عظیم قسم پیش کی ہے۔ اور قسم کس بات پر کھائی گئی ہے؟ اِنَّهُ لَقُرْآنٌ کریم، یقیناً یہ بہت عزت والا قرآن ہے۔ یہاں پر ہم سب کو پوری دیانتداری سے اپنے آپ کو چیک کرنا ہے کہ میں نے اپنی حد تک قرآن مجید کی کیا قدر کی، کس حد تک میں نے قرآن کے حقوق پورے کیے، اور جہاں تک حقوق کی ادائیگی کا تعلق ہے تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اگر کسی انسان کو ہزاروں زندگیاں بھی مل جائیں اور وہ پوری زندگی قرآن کے لیے وقف بھی کر دے، ہم قرآن کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ فی کتاب مکنون، ایک چھپی ہوئی کتاب میں، یہ قرآن کریم ایک پوشیدہ کتاب میں محفوظ ہے۔ سورۃ زخرف کی آیت نمبر 4 میں کتاب مکنون کو ام الکتاب کہا گیا ہے۔ وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا الْعَلِيُّ الْحَكِيمُ، یہ ام الکتاب میں ہے، ہمارے پاس بہت بلند بالا بہت حکمت والی۔ اور سورۃ بروج میں آتا ہے بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ، یہ قرآن عظیم الشان کتاب ہے، لوح محفوظ میں لکھا ہوا۔ لا یمسہ الا المطہرون، اسے چھو نہیں سکتے مگر وہی جو بالکل پاک ہیں۔ یہاں پر اس سے مراد فرشتے ہیں، اور یمسہ میں ہو کی ضمیر کا تعلق کتاب مکنون سے ہے۔ مواقع النجوم کی قسم کھا کر فرمایا کہ یہ ایک نہایت باعزت اور برتر کلام ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے پاس ایک محفوظ کتاب میں ہے جس تک اس کے پاک فرشتوں کے سوا کسی کی بھی رسائی نہیں، یعنی اس کو صرف ملائکہ مقربین ہی ہاتھ لگا سکتے ہیں، جنات اور شیاطین وہاں پھٹک بھی نہیں سکتے۔ فقہاء نے اس آیت سے یہ حکم بھی استنباط کیا ہے کہ قرآن مجید کو ناپاکی کی حالت میں چھونے کی اجازت نہیں ہے۔ زبانی تلاوت کی جا سکتی ہے، لیکن جنابت کی حالت میں قرآن مجید کے الفاظ کو زبانی پڑھنے کی بھی اجازت نہیں ہے، کیونکہ یہ وہ حالت ہے کہ جو انسان اس سے جتنی جلدی چاہے باہر آ سکتا ہے۔ اب جہاں تک عورتوں کا تعلق ہے تو ان کے ماہانہ ایام ہوتے ہیں جہاں کہ وہ نماز نہیں پڑھ سکتی، تو قرآن کو وہ ثواب کی نیت سے نہیں پڑھ سکتی، لیکن سیکھنے اور سکھانے کے لیے رخصت موجود ہے۔
کہ عربک ٹیکسٹ کو ہاتھ نہ لگایا جائے، اور اس کے لیے بیسٹ طریقہ یہ ہے کہ دستانوں کا استعمال کیا جائے۔ وہ اس سے انسان ایزیلی قرآن کو سیکھنے سکھانے کے لیے اپنے وقت کا استعمال کر سکتا ہے۔ اور کیونکہ اگر سیکھنے اور سکھانے کے لیے بھی وہی پابندی ہو جو نماز کی ہے یا ثواب کی نیت سے قرآن پڑھنے کی ہے، تو کبھی اس ٹیچر نے نہیں پڑھنا، کبھی اسٹوڈنٹ نے نہیں پڑھنا، تو اس طرح یہ سلسلہ کنٹینیو نہیں رہ سکتا۔ اس لیے یہاں پر رخصت دی گئی ہے کہ عورت اپنے ماہانہ ایام میں عربک ٹیکسٹ کو ہاتھ لگائے بغیر سیکھنے اور سکھانے کا کام کر سکتی ہے۔ اور اس کے لیے جیسا کہ ابھی ہم نے بات کی کہ دستانوں کا استعمال بہترین ہے۔ تنزیل من رب العالمین، اس کا اتارا جانا ہے رب العالمین کی طرف سے۔ اب ایک چپتا ہوا سوال ہے، ہم سب سے پوچھا جا رہا ہے، افبہذا الحدیث انتم مدہنون، کیا تم لوگ اس کتاب کے بارے میں مداحنت کر رہے ہو؟ اس آیت کا مفہوم ہمیں کب سمجھ آئے گا؟ اس وقت ہم اس آیت کو سمجھیں گے جب ہم میں سے ہر ایک خود کو اس کا مخاطب سمجھے۔ یہ آیت مجھ سے، آپ سے، ہر سننے والے سے، ہر پڑھنے والے سے مخاطب ہے۔ ہم سے براہ راست پوچھ رہی ہے کہ اے اللہ کے بندے، کیا تم نے اپنے دنیاوی معاملات اور مفادات کو اللہ کی اس نعمت کے مقابلے میں ترجیح دے رہے ہو؟ کیا تم اس عظیم کتاب کو سیکھنے، سکھانے اور سمجھنے میں سستی اور کاہلی کے مظاہرہ کر رہے ہو؟ سوچو تم نے کیسے کیسے مشکل علوم و فنون میں مہارت حاصل کی، کس طرح تم ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، تم نے پی ایچ ڈی کی، تم سائنسدان بن گئے، تم نے اکاؤنٹس میں ڈگریوں کی ڈگریاں لے لیں۔ کتنی محنت کی ان ڈگریوں کے لیے، کتنا پیسہ لگایا، کتنا وقت کھپایا، اور اس کے مقابلے میں قرآن کی زبان سیکھنے کے لیے کتنی کوشش کی۔ کیا تم اپنی دنیا کے لیے اللہ تعالیٰ کی اس قدر عظیم نعمت کو پس پش ڈالنے کا فیصلہ کر چکے ہو؟ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ، اور تم نے اپنا نصیب یہ ٹھہرا لیا کہ تم اس کو جھٹلا رہے ہو۔ اور قرآن کا جھٹلانا ایک تو زبانی ہوتا ہے، دوسرا عملی ہوتا ہے۔ زبانی اور نظریاتی طور پر تو قرآن مجید کو مشرکین عرب جھٹلاتے تھے، یا ہر دور میں بہت سے غیر مسلم جھٹلاتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی تصنیف ہے۔ عملی طور پر اسے ہم جھٹلاتے ہیں، ہم جو خود کو مسلمان کہتے ہیں۔ ہم نظریاتی طور پر تو اسے اللہ کا کلام مانتے ہیں، زبان سے اقرار بھی کرتے ہیں، لیکن اس کے احکامات ماننے میں کھلم کھلا اعراض کرتے ہیں۔ اور ہماری اس کیفیت کی مثال اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے حوالے سے ان الفاظ میں بیان فرمائی۔ سورۃ جمعہ کی آیت نمبر 5 میں آتا ہے کہ جو لوگ حامل تورات بنائے گئے پھر انہوں نے اس کی ذمہ داریوں کو ادا نہ کیا، ان کی مثال اس گدھے کی سی ہے جس پر کتابوں کا بوجھ لدا ہوا ہو۔ آپ گدھے پر میڈیسن کی بڑی بڑی موٹی موٹی کتابیں لاد دیں، یا اکاؤنٹس کے بڑے بڑے رجسٹر اس کے اوپر رکھ دیں، یا جو بھی آپ کتابیں ہیں کسی بھی فیلڈ کی ہیں وہ گدھے کے اوپر لاد دیں، تو وہ کتابوں کو اٹھا لینے سے وہ عالم تو نہیں بن جائے گا۔ تو اگر ہم اس آیت کی روشنی میں یہودیوں کے طرز عمل کا جائزہ لیں تو انہوں نے زبان سے کبھی تورات کو جھٹلایا نہیں، بلکہ ابھی تک اپنے سینوں سے لگائے بیٹھے ہیں۔ تو اس قرآن مجید نے اس آیت میں جس تکذیب کا ذکر کیا ہے وہ عملی تکذیب ہے۔ جیسے ہم بھی قرآن مجید کو سینے سے لگائے بیٹھے ہیں، چومتے ہیں، ماتھے سے لگاتے ہیں، اس کی طرف بیک نہیں کرتے، اس کو اونچی جگہ پہ رکھتے ہیں، لیکن عملی طور پر ہم کیا کر رہے ہیں؟ اس کے احکامات کی تعمیل میں ہم اپنی مرضی، اپنی منمانی کرتے ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے مطابق ہمارے اس طرز عمل سے قرآن مجید پر ہمارے زبانی ایمان کی بھی تقسیم ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے قرآن کی حرام کردہ اشیاء کو اپنے لیے حلال ٹھہرا لیا اس کا قرآن پر کوئی ایمان نہیں ہے۔ یہ ترمذی کی روایت ہے۔ پھر عملی تکذیب کے علاوہ آج ہم اس کی تکذیب حالی کے بھی مرتکب ہو رہے ہیں۔ اور تکذیب حالی کیا ہے؟ کہ کسی شخص کا حال اس حقیقت کی گواہی دے رہا ہو کہ اس کے نزدیک فلاں چیز کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ جیسے ایک عام ڈاکٹر، رات دن ایک کیا اس نے، 25 سال کی عمر میں MBBS کیا، پھر FRCS کا امتحان پاس کیا، پھر امریکہ برطانیہ چلا گیا، وہاں امتحان دیے، ڈپلومے پہ ڈپلومے لیے، اپنی زندگی کے 35-40 سال اس نے اس میں کھپا دیے۔ اب وہیں پہ جاب کر لی، یا واپس آیا، جاب کی، ساتھ میں پریکٹس شروع کر دی، اپنا کلینک بنا لیا، کوہلو کے بیل کی طرح جت گیا۔ مشن کیا ہے؟ معیار زندگی بلند ہو جائے، معاشی طور پہ مضبوط ہو جائے۔
اب یہ مشن تو مل گیا، لیکن اپنی زندگی کے اتنے سالوں میں اس نے قرآن مجید سیکھنے کے لیے کوئی وقت نکالا، کوئی محنت کی؟ اگر جواب نفی میں ہے تو اس کا حال چیخ چیخ کے گواہی دے رہا ہے کہ اس شخص کی زندگی میں قرآن مجید کی کوئی اہمیت نہیں۔ وجہ یہ ہے کہ اس کے دل کی گہرائیوں میں قرآن مجید کے کلام اللہ ہونے کے بارے میں یقین ہی نہیں۔ سورۃ رحمان کی ابتدائی آیات کو یاد کریں۔ قرآن کے حقوق ادا کرنے کی ترغیب مثبت انداز میں دلائی گئی، اور یہاں سورۃ واقعہ کے اختتام پر اسی ترغیب کے لیے منفی انداز اپنایا گیا ہے۔ یعنی سورۃ رحمان کی 4 ابتدائی آیات میں یہ پیغام تھا کہ اگر رحمان نے اپنا کلام قرآن تمہارے پاس بھیجا ہے اور تمہیں بیان کی صلاحیت سے بھی نوازا ہے، تو تمہاری اس طاقت کا بہترین اور لازمی مصرف یہ ہے کہ تم اس صلاحیت کو قرآن کے لیے وقف کر دو۔ اور یہاں سورۃ واقعہ کی ان آیات میں یہ تنبیہ ہے کہ جو لوگ قرآن کے حقوق ادا نہیں کرتے، آخرت میں انہیں اس کے لیے جواب دہ ہونا پڑے گا، اور کوتاہی ثابت ہونے پر ان کی سخت گرفت ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن سے جڑنے کی توفیق دے، اس کو پڑھنے، اس کی زبان کو سمجھنے کی توفیق دے، اور ہمیں باعمل مسلمان بنا دے۔ فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ، تو کیوں نہیں جب جان حلق میں آ کر پھنس جاتی ہے، وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ، اور تم اس وقت دیکھ رہے ہوتے ہو۔ یعنی ایک انسان کے وقت نزا کی کیفیت کا یہاں پر نقشہ کھینچا جا رہا ہے، اور غور و فکر کی دعوت دی جا رہی ہے کہ تم سوچو کہ تمہارا کوئی بیٹا، بھائی، والد، والدہ، بیوی، کوئی عزیز رشتہ دار، کسی کی بھی جان حلق میں پھنسی ہوتی، اب وہ بے بسی کی تصویر بنا ہوا اپنے عزیز کو اس کیفیت میں دیکھ رہا ہوتا ہے۔ ہم تو کچھ نہیں کر سکتے نا اس وقت، صرف بے بسی سے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، اور ہم تمہارے مقابلے میں اس سے قریب تر ہوتے ہیں، لیکن تم دیکھ نہیں پاتے۔ خاص طور پر یہاں پر عالم نزا کی کیفیت کا ذکر ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ ہر وقت بندے کے ساتھ ہوتا ہے۔ سورۃ قاف میں ہم نے پڑھا تھا، آیت نمبر 16 میں آتا ہے، اور ہم تو انسان کی رگ جان سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ اور فَلَوْلَا إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ، تو اگر تم کسی کے اختیار میں نہیں ہو، ترجعونها إن كنتم صادقین، تو اس جان کو لوٹا کیوں نہیں لیتے اگر تم سچے ہو۔ کتنی ہلا دینے والی بات ہے نا کہ تم لوگ آئے دن اپنے عزیز و اقارب کی اموات کا مشاہدہ کرتے رہتے ہو۔ جب بھی کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے تم سب اکٹھے ہو جاتے ہو، سارا خاندان اکٹھا ہو جاتا ہے، تمام وسائل استعمال میں لاتے ہو، لیکن اس کو بچا نہیں پاتے۔ تمہارے بڑے بڑے صاحب اختیار اور اقتدار لوگ بھی بے بس ہو جاتے ہیں، بڑے سے بڑے ڈاکٹرز کھڑے کے کھڑے رہ جاتے ہیں، اور بادشاہ سلامت کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں۔ تم لوگ یہ دعویٰ کرتے ہو کہ خود ہی پیدا ہوتے ہو، خود ہی مرتے ہو، تمہاری زندگی اور موت اللہ کے اختیار میں نہیں ہے۔ اگر اپنے اس دعوے میں سچے ہو تو اپنے پیاروں کو کیوں موت کے منہ میں جاتے دیکھتے ہو، کیوں بے بسی کی تصویر بنے رہتے ہو، اپنے وسائل کو استعمال میں لا کر بچا کیوں نہیں لیتے؟ فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ، اب یہ جو آیات ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس میں ان 3 گروہوں کی جزا اور سزا کا تذکرہ ہے جن کا ذکر سورت کے آغاز میں ہوا تھا۔ سب سے پہلے مقربین، فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ، پھر اگر وہ مقربین میں سے تھا، یعنی اگر مرنے والا شخص سابقون میں سے تھا، اس نے اپنی زندگی میں فاستبقوا الخیرات کے حکم پر عمل کیا، نیکی اور بھلائی کے کاموں میں سبقت کی، دوسروں کے لیے مثالی بنتا رہا، فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّتُ النَّعِيمِ، تو اس کے لیے راحت اور سرور اور نعمتوں والی جنت ہے۔ اور اگر وہ اصحاب یمین میں سے تھا، یعنی سابقون میں سے تو نہیں تھا لیکن نیک تھا، دین کی خدمت میں حسب استطاعت کوشاں رہتا تھا، فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينَ، تو سلامتی پہنچے آپ کو اصحاب الیمین کی طرف سے۔ یا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اطمینان رکھیں، آپ کی امت کے اصحاب الیمین بھی عیش میں ہوں گے اور جنت کی ان نعمتوں سے لطف اندوز ہوں گے جن کے بارے میں اس صورت میں بتایا گیا ہے۔ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ، اور اگر وہ تھا جھٹلانے والوں اور گمراہوں میں سے۔ اس سے پہلے آیت نمبر 51 میں جب اس گروہ کا ذکر ہوا تھا تو وہاں ان لوگوں کو ایھا الضالون المکذبون کہہ کر مخاطب کیا گیا تھا۔ یہاں پر المکذبین الضالین کہا گیا ہے، یعنی یہاں پر الفاظ کی ترتیب بدل دی گئی ہے، تو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ سزا کے حوالے سے ان کے بڑے اور اصل جرم کا ذکر پہلے کیا گیا ہے۔
حق کو جھٹلا دینے کے مقابلے میں گمراہی نسبتاً چھوٹا جرم ہے، کیونکہ کسی گمراہ اور بھٹکے ہوئے شخص کو اگر کوئی سیدھا راستہ دکھا دے تو بہت چانس ہوتا ہے کہ وہ اسے قبول کر لے، لیکن جو حق کو ہی جھٹلا دے وہ تو سیدھے راستے پر آ ہی نہیں سکتا، ناممکن ہے۔ وَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ، تو اس کے لیے مہمانی ہے کھولتے پانی میں سے اور جہنم میں جلنا ہے۔ اللہم اجرنا من النار ان ھذا لہو حق الیقین، یقیناً یہ سب کچھ قطعی حق ہے، یعنی یہ ساری باتیں سچی اور یقینی ہیں۔ یہ تمام تفصیلات جو اس صورت میں بیان ہوئی ہیں تمہیں یقین ہونا چاہیے کہ ایسا سب کچھ ہو کر رہے گا۔ قیامت کے دن تمام نوع انسانی کو 3 گروہوں میں تقسیم کر کے ہر گروہ کے افراد کو ان کے اعمال اور اعتقادات کے مطابق بدلہ دیا جائے گا۔ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، بس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تسبیح کیجیے اپنے رب کے نام کی جو کہ بہت عظمت والا ہے۔ سبحان ربی العظیم، یہ آیت اس صورت میں 2 مرتبہ آئی ہے، اور جب یہ آیت نازل ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو تم لوگ اپنے رکوع میں رکھ دو۔ یہ سنن ابو داؤد کی روایت ہے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق رکوع کی تسبیح سبحان ربی العظیم اسی آیت سے اخذ کی گئی ہے۔ سورۃ حدید ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح للہ ما فی السماوات والارض، تسبیح کرتی ہے اللہ کی ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے۔ کائنات کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتی ہے۔ اس کی ایک صورت و تسبیح حالی کی ہے جو ہماری سمجھ میں آتی ہے کہ ہر چیز اپنی زبان حال سے اللہ کی تسبیح کر رہی ہے۔ جس طرح ایک مصور ایک تصویر بناتا ہے تو وہ تصویر مصور کی تعریف کرتی نظر آتی ہے، اسی طرح کائنات کا ذرہ ذرہ اپنے وجود سے گواہی دے رہا ہے کہ میرا پیدا کرنے والا، میرا خالق، میرا مصور ہر عیب سے پاک، ہر نقص سے بالا، ہر لحاظ سے کامل اور مکمل ہے۔ اس کے علم، اس کی قدرت، اس کی حکمت میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہے۔ کائنات کی ہر چیز اپنی زبان حال سے بھی اللہ کی تسبیح کر رہی ہے اور اللہ کی عطا کردہ اپنی مخصوص زبان سے بھی اس کی تعریف اور توصیف میں مشغول ہے، مصروف ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ بہت زبردست ہے، کمال حکمت والا ہے۔ یہ جو صورتیں ہم پڑھ رہے ہیں ان میں اللہ تعالیٰ کے یہ 2 نام اکٹھے ایک ساتھ بہت تکرار کے ساتھ آئے ہیں، اور اسماء حسنہ کا یہ جوڑا معنوی اعتبار سے بہت اہم ہے۔ العزیز وہ ہستی ہے جس کا اختیار مطلق ہوتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ایسی صاحب اختیار ہستی ہے جس کے اختیارات کی نہ کوئی حد ہے، نہ اس کے اختیارات کسی شرط سے مشروط ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ الحکیم بھی ہے۔ وہ اپنے مطلق اختیارات میں خود ہی اپنی حکمت سے توازن بھی قائم رکھتا ہے۔ تو هو العزیز الحکیم کا مطلب یہ ہے کہ اللہ زبردست ہے، وہ اپنی تمام مخلوقات پر غالب ہے، اس کے اختیارات مطلق ہیں، لیکن اس کا کوئی کام، اس کا کوئی عمل اور اس کا کوئی فیصلہ حکمت سے خالی نہیں۔ لہو ملک السماوات والارض، اسی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی، وہی زندہ رکھتا ہے، وہی مارتا ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن، وہی اول ہے، وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے، وہی باطن ہے، یعنی ہر زمان، ہر مکان پر وہی وہ ہے۔ اللہ کے سوا نہ پہلے کچھ تھا نہ بعد میں کچھ ہوگا، وہی اول ہے، وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے، وہی باطن ہے۔ یعنی کائنات میں ایک وقت تھا جب یہ کائنات موجود نہیں تھی۔ جب یہ موجود نہیں تھی تب کون موجود تھا؟ اللہ تعالیٰ اس وقت بھی موجود تھا۔ تو اس کائنات کا آغاز کہاں سے ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے آغاز کیا۔ پھر ایک وقت ایسا آئے گا جب اس کائنات میں کچھ بھی باقی نہیں رہے گا۔ کل من علیہا فان، تو جو کوئی بھی زمین پر ہے فنا ہونے والا ہے۔ تو جب یہ سب کچھ نہیں رہے گا اس وقت کون ہوگا؟ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، باقی رہے گا صرف تیرے رب کا چہرہ جو بہت بزرگی والا، بہت عظمت والا ہے۔ تو جب کچھ نہیں رہے گا تو اللہ اس وقت بھی موجود ہوگا۔ تو پھر آخر کون ہوا؟ ظاہر ہے اللہ۔ اب یوں سمجھیں کہ اول اور آخر کے درمیان ظاہر بھی وہ ہے، باطن بھی وہ ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر یہ دعا فرمایا کرتے تھے کہ اے اللہ، آسمانوں اور زمین کے رب، اے عرش عظیم کے مالک،
اے ہمارے رب اور ہر چیز کے پروردگار، اے دانے اور گٹھلی کو پھاڑنے والے، تورات، انجیل اور فرقان کو نازل کرنے والے، میں ہر چیز کے شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں جس کی پیشانی تیرے قبضہ قدرت میں ہے۔ اے اللہ، تو ہی اول ہے، تجھ سے پہلے کوئی چیز نہ تھی، تو ہی آخر ہے، تیرے بعد بھی کوئی چیز نہیں ہوگی، تو ہی ظاہر ہے، تجھ سے بالا تر کوئی چیز نہیں، تو ہی ایسا باطن ہے کہ تجھ سے مخفی کوئی چیز نہیں۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ جب ہر زمان ہر مکان پر وہی وہ ہے، ظاہر بھی وہ ہے، باطن بھی وہ ہے، تو کائنات کی کوئی ذرہ بھر چیز بھی اس سے پوشیدہ نہیں ہو سکتی، بلکہ وہ انسان کے دل میں پیدا ہونے والے خیالات کو بھی جانتا ہے۔ سورۃ قاف میں ہم پڑھ کے آئے ہیں، اور ہم نے انسان کو پیدا کیا اور ہم خوب جانتے ہیں جو اس کا نفس وسوسے ڈالتا ہے، اور ہم تو اس سے اس کی رگ جان سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ کی ہر چیز پر قادر ہونے کا اعلان ہوا۔ کیا پڑھا تھا ہم نے؟ علی کل شیء قدیر، آیت نمبر 2 میں۔ اس آیت میں اس کے علم کل کا بیان ہے، یعنی وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ اللہ تعالیٰ کی یہ 2 صفات ہیں جن کا ذکر قرآن میں بہت تکرار کے ساتھ آتا ہے۔ وہی ہے جس نے پیدا کیا آسمان اور زمین کو 6 دنوں میں، پھر وہ متمکن ہوا عرش پر۔ وہ جانتا ہے جو کچھ داخل ہوتا ہے زمین میں اور جو کچھ نکلتا ہے اس سے، اور جو کچھ اترتا ہے آسمان سے اور جو کچھ چڑھتا ہے اس میں۔ مثلاً زمین میں پانی جذب ہوتا ہے، مختلف قسم کے بیج بوئے جاتے ہیں، مردے دفن ہوتے ہیں، پھر زمین سے درخت بھی اگتے ہیں، پودے بھی اگتے ہیں، اناج بھی، پھل پھول بھی اگتے ہیں، اور جب قیامت قائم ہوگی تو زمین سے تمام مردے بھی نکال دیے جائیں گے۔ اسی طرح آسمان سے بارش نازل ہوتی ہے، فرشتے احکام الہی لے کر اترتے ہیں اور آسمان کی طرف چڑھتے ہیں فرشتے فوت ہونے والے انسانوں کی ارواح کو لے کر، اور دنیا کے تمام حادثات واقعات کی رپورٹس لے کر بھی فرشتے اوپر جاتے ہیں۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، اور تم جہاں کہیں بھی ہوتے ہو وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ کبھی نہ رک جایا کریں اس آیت کے اوپر۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، جو اچھے برے اعمال تم کرتے ہو وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے۔ واللہ بما تعملون بصیر، وہ چشم دید گواہ ہے ہمارے ایک ایک عمل کا۔ اگر یہ یقین ہمارے اندر راسخ ہو جائے نا تو ہی تقوی کی کیفیت ہمارے اندر آئے گی۔ لہو ملک السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اسی کی ہے۔ یعنی جس طرح اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اسی طرح سے اللہ کے علاوہ کوئی اور حاکم نہیں۔ جس طرح اللہ کو اکیلے معبود کے طور پر ماننا ضروری ہے، اسی طرح توحید کا تقاضا بھی یہ ہے کہ اللہ کی زمین پر صرف اور صرف اللہ کی بادشاہی قائم ہو، اس کے تمام احکامات پر عمل کیا جائے۔ کیوں؟ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، کیونکہ تمام معاملات اسی کی طرف لوٹا دیے جائیں گے۔ وہ پرو لاتا ہے رات کو دن میں اور پرو لاتا ہے دن کو رات میں، اور وہ جانتا ہے اس کو بھی جو سینوں کے اندر ہے۔ یہ جو ابھی ہم نے 6 آیات پڑھی ہیں، ایک اعلان کر دیا گیا کہ تمہیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ تم کس کا کلام پڑھ رہے ہو، کون تم سے ہم کلام ہے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ کی عظمت، جلال، اس کی قدرت، اس کی بادشاہی اور خاص طور پر اس کے علم کا تعارف ہے۔ گویا توحید فی العقیدہ کا بیان ہے، اور توحید کا یہ عقیدہ عملی میدان میں بندوں سے کیا تقاضا کرتا ہے وہ آگے آیات آ رہی ہیں۔ اگلی آیات میں توحید کے 2 بنیادی تقاضے بتائے گئے ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور خرچ کرو ان سب میں سے جس میں اس نے تمہیں خلافت عطا کی ہے۔ خلافت کے حوالے سے انسان کو سب سے زیادہ اختیار اپنے جسم پر دیا گیا ہے۔ اس میں اس کے مختلف اعضاء ہیں، جسمانی طاقت ہے، زبان کی طاقت ہے، ذہانت ہے، اور دوسری بہت سی صلاحیتیں، پھر مال، دولت، اولاد اور دوسری بے شمار نعمتیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کو معبود ماننے کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اپنی ان خداداد صلاحیتوں اور نعمتوں کو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے ہر وقت کمر کس لے۔ اور نفقہ، انفقوا نفقہ سے ہے۔ نفقہ کا لفظ مال و دولت خرچ کرنے کے معنی میں آتا ہے، اور جان خرچ کر دینے کے مفہوم میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ سورۃ حجرات کی آیت نمبر 15 میں آتا ہے
مومن تو بس وہی ہیں جو ایمان لائے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، پھر شک میں ہرگز نہیں پڑے، اور انہوں نے جہاد کیا اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں، یہی لوگ ہیں جو اپنے دعویٰ ایمان میں سچے ہیں۔ ان دونوں آیات میں دو مطالبات آئے ہیں۔ پہلا مطالبہ تو دونوں میں مشترک ہے کہ آمنوا باللہ و رسولہ، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے۔ دوسرے مطالبے کے حوالے سے سورۃ حجرات کی آیت میں جہاد کا ذکر ہے کہ اپنے جان اور مال کے ساتھ جہاد کرو، اور اس آیت میں ہر اس چیز کے انفاق کا حکم ہے جس پر انسان کو خلیفہ بنایا گیا ہے، اور اس میں انفاق مال بھی آتا ہے اور انفاق جان بھی آتا ہے۔ فالذین آمنوا منکم وانفقوا لهم اجر کبیر، بس جو لوگ تم میں سے ایمان لائے اور انہوں نے اپنے مال اور جان کو خرچ کیا، ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ یعنی جس خوش نصیب نے یہ دونوں مطالبات پورے کر دیے، یعنی ان سے یقین والا ایمان بھی نصیب ہو گیا، اور اس نے اپنی زیر ملکیت ہر چیز کو اللہ کی رضا کے لیے پیش بھی کر دیا، تو اس کے تو وارے نیارے ہو گئے نا، وہ تو بہت بڑے اجر کا مستحق ٹھہرا۔ یہاں آپ آیات کی خوبصورتی دیکھیں۔ پہلے ایک آیت میں 2 مطالبات کا ذکر کیا گیا، اس کے بارے میں ترغیب دی گئی۔ اب آگے جو آیات آ رہی ہیں، ہر مطالبے کے متعلق 2 آیات اس طرح آ رہی ہیں کہ پہلی آیت میں تھوڑا ڈانٹ ٹپٹ کا انداز ہے اور دوسری میں رہنمائی اور ترغیب دی گئی ہے۔ وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم نہیں ایمان رکھتے اللہ پر۔ یہ پہلے مطالبے یعنی ایمان سے متعلق ایک تنبیہ کا انداز ہے۔ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ، جبکہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں دعوت دے رہے ہیں کہ تم ایمان رکھو اپنے رب پر، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے درمیان موجود ہیں اور وہ تم لوگوں کو براہ راست ایمان کی دعوت دے رہے ہیں۔ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ، اور دیکھو وہ تم سے عہد بھی لے چکا ہے۔ اگر تم ایمان کے دعوے دار ہو تو پھر غور کرو، تم نے اپنے رب کے ساتھ کتنے عہد کیے ہیں۔ ایک عہد تو وہ تھا جو اللہ تعالیٰ نے تم سے عالم ارواح میں لیا تھا، الستُ بربکم، اور تم سب نے کیا کہا تھا، بلا۔ اس کے بعد تم نے سمعنا وَاطَعْنَا کا عہد بھی کیا۔ اس عہد اطاعت کے علاوہ تم نے اپنی جانوں اور مالوں کو اللہ کے ہاتھ بیچنے کا بھی عہد کیا۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 111 کو یاد کریں۔ یقیناً اللہ نے خرید لی اہل ایمان سے ان کی جانیں بھی اور ان کے مال بھی، اس قیمت پر کہ ان کے لیے جنت ہے۔ تو تم لوگ اپنے رب کے ساتھ کیے ہوئے وعدوں معاہدوں کا کچھ تو لحاظ کرو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم حقیقت میں مومن ہو۔ اب ان آیات کے بعد تو ہر بندہ مسلمان کو چاہیے، مجھے، آپ کو، ہم سب کو، کہ ہم اپنے اپنے گریبان میں جھانکیں، اپنا جائزہ لیں، اپنے دل کو ٹٹولیں۔ کیا ہمارے دل میں حقیقی ایمان ہے یا ابھی کوئی خلا ہے؟ الحمدللہ ہم سب مسلمان تو ہیں، کسی نہ کسی درجے میں نماز، روزہ، صدقہ، خیرات کا تقاضا بھی پورا کر رہے ہیں، لیکن اللہ کرے کہ ہمیں یہ احساس ہو جائے کہ ہم اپنا اپنا جائزہ لیں کہ اسلام کے ساتھ ساتھ کیا ہمیں حقیقی ایمان نصیب ہوا یا نہیں۔ اگر کسی کو یہ محسوس ہو کہ واقعی اس کے دل میں ابھی خلا موجود ہے، تو پھر اس کے لیے اسے کوشش کرنی چاہیے کہ یقین والا ایمان کہاں ملے گا۔ آگے جو آیت آ رہی ہے اس میں اسی حوالے سے رہنمائی فرمائی جا رہی ہے۔ هُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ عَلَىٰ عَبْدِهِ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، وہی تو ہے جو اپنے بندے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ آیات بینات نازل کر رہا ہے تاکہ نکالے تمہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف۔ یعنی یقین والے ایمان کو حاصل کرنا چاہتے ہو تو اس کا سرچشمہ اللہ کی یہ کتاب ہے۔ اگر تم اس کتاب کو سمجھ کر پڑھو گے، اس پر غور و فکر کرو گے، تو ہو نہیں سکتا کہ تمہارے اندر کوئی ہلچل نہ ہو، تمہاری روح کے تار نہ ہلیں، تم خود محسوس نہ کرو۔ ایمان تمہارے اندر موجود ہے لیکن ایکٹیو نہیں ہے، اسے ایکٹیو کرنے کی ضرورت ہے۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ایمان کو ایکٹیو کرنے کا نسخہ تمہارے پاس ہے، تمہارے گھروں میں ہے، تمہارے ہاتھوں میں ہے، یہ اللہ کی کتاب۔ وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَءُوفٌ الرَّحِيمٌ، اور یقیناً اللہ تمہارے حق میں بہت رؤوف اور رحیم ہے، وہ تمہارے حال پر شفیق اور مہربان ہے۔ اس آیت میں واضح طور پر بتا دیا گیا ہے کہ ایمان حقیقی کا اصل سرچشمہ قرآن ہے۔ سورہ شورى میں ہم پڑھ کے آئے تھے، آیت نمبر 52 میں آتا ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسی طرح ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے
ایک روح اپنے امر میں سے۔ آپ نہیں جانتے تھے کہ کتاب کیا ہوتی ہے اور ایمان کیا ہوتا ہے، لیکن اس قرآن کو ہم نے ایسا نور بنایا جس کے ذریعے سے ہم ہدایت دیتے ہیں اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتے ہیں، اور آپ یقیناً سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتے ہیں۔ یعنی اس سے پہلے نہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تورات سے واقف تھے، نہ آپ انجیل کے بارے میں جانتے تھے، آپ تو امی تھے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو نور بنا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر اتارا تو آپ کا باطن نور ایمان سے جگمگا اٹھا۔ آپ پوری نوع انسانی کے لیے روشنی کا مینار بن گئے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو ہدایت دیں گے اور انہیں سیدھے راستے کی طرف بلائیں گے۔ تو یہ آپ دیکھیں، یہ جو 2 آیات ابھی ہم نے پڑھی ہیں، پہلے مطالبے میں یعنی ایمان کے بارے میں پہلے تھوڑا سا ڈانٹا گیا ہمیں کہ تمہارا ایمان ابھی پختہ کیوں نہیں ہے، یہ کیوں تم ڈھیلا ڈھالا سا ایمان لے کے پھر رہے ہو جس میں شکوک و شبہات کے کانٹے چبھے ہوئے ہیں۔ اگر تمہارے ایمان میں کمزوری ہے تو پھر اسے دور کیوں نہیں کرتے، کمزور ایمان کے ساتھ کیوں گزارا کر رہے ہو۔ اب دوسری آیت کے اندر رہنمائی بھی کر دی گئی کہ ایمان کی کمزوری کو دور کرنے اور حقیقی ایمان کو حاصل کرنے کے لیے اس قرآن سے جڑ جاؤ۔ اور قرآن کا تو یہی مطالبہ ہے نا ہم سے۔ ایک بات ہمیشہ اپنے پلے سے باندھ لیں کہ قرآن کا صرف ترجمہ پڑھ لینے سے نہ تو قرآن دل میں اترتا ہے، نہ ہی جذبے کو تحریک ملتی ہے۔ ہاں، ترجمہ پڑھنے سے یہ ہوتا ہے کہ آیات کا مطلب سمجھ میں آ جاتا ہے، کچھ معلومات بھی حاصل ہو جاتی ہیں، لیکن قرآن دل کے تاروں کو نہیں چھوتا، نہ ہی اس کی تاثیر روح تک پہنچ گئی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ قرآن آپ کی روح کو سیراب کرے، آپ کے دل کے اندر نور ایمانی آئے، تو پھر قرآن کو غور و فکر کے ساتھ پڑھیں، اس کی ایک ایک آیت پر رکیں، ایک ایک آیت کو سمجھیں، تب آپ کو سمجھ آئے گی کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس قرآن میں ہماری رہنمائی کر رہے ہیں۔ اب دوسرے مطالبے سے متعلق ڈانٹ کا انداز ہے، وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم خرچ نہیں کرتے اللہ کے راستے میں، جبکہ اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی وراثت۔ یہ تو تم بڑے بڑے گھر بنا رہے ہو، بڑے بڑے محل تعمیر کر رہے ہو، بڑے بڑے فارم ہاؤسز کے مالک بن کے بیٹھے ہوئے ہو، فیکٹریوں پہ فیکٹریاں لگا رہے ہو، ملوں پہ ملیں لگا رہے ہو، کب تک فائدہ لوگے؟ آج تم ہو، کل تم نہیں رہو گے، تمہارے بعد تمہاری اولاد آئے گی، وہ بھی ان جائیدادوں کی وارث بنے گی، لیکن پھر کیا ہوگا؟ پھر وہ چلے جائیں گے، پھر آگے ان کی اولاد ان کی وارث بنے گی، لیکن رہے گی تو وہ بھی نہیں، وہ بھی چلی جائے گی۔ آخر تو تمہارا سب کا، پوری کائنات کا حقیقی وارث تو اللہ تعالیٰ ہے۔ تو جب یہ سب کچھ تم نے ادھر ہی چھوڑ کے چلے جانا ہے تو پھر اتنی زیادہ دولت اکٹھی کرنے میں کیوں وقت برباد کر رہے ہو، کیوں سینت کر رکھتے ہو؟ یہاں انفاق سے مراد انفاق مال بھی ہے اور انفاق جان بھی ہے۔ لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، اور تم میں سے وہ لوگ جنہوں نے انفاق کیا اور قتال کیا فتح سے پہلے، فتح کے بعد انفاق اور قتال کرنے والوں کے برابر نہیں ہے۔ یہاں انفاق اور قتال کا ذکر الگ الگ آیا ہے، یعنی انفاق مال خرچ کرنے کے لیے اور قتال جان کھپانے کے لیے۔ تو یہاں واضح کر دیا گیا کہ آیت نمبر 7 میں جس انفاق کا ذکر ہوا تھا، اس سے مال و جان دونوں کا انفاق مراد تھا، اور انفاق جان کا سب سے اہم موقع قتال ہی ہے۔ میدان جنگ سے جو غازی بن کے لوٹتا ہے وہ تو اس کی قسمت کے اوپر ہے یا حالات کے اوپر ہے، لیکن جو شخص میدان کارزار میں اتر گیا تو اس مرد مجاہد نے اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر قربانی کے لیے پیش کر دی۔ اور اس آیت میں خاص طور پر یہ بات بتائی گئی ہے کہ وہ اہل ایمان جنہوں نے ابتدائی دور میں اس وقت قربانیاں دیں جبکہ اسلام کمزور تھا، مسلمانوں کی طاقت کم تھی، ان کا مقام اور مرتبہ بہت بلند ہے۔ بعد کے مسلمان جنہوں نے یہی اعمال بعد میں سر انجام دیے، ثواب مرتبہ ان کا بھی ہے، لیکن وہ ان کے برابر نہیں ہے۔ اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، ان لوگوں کا درجہ بہت بلند ہے ان کے مقابلے میں جنہوں نے انفاق اور قتال کیا فتح کے بعد، اگرچہ ان سب سے اللہ نے بہت اچھا وعدہ فرمایا ہے، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سربراہی میں کفر و باطل سے جنگ میں پہلی فتح صلح حدیبیہ تھی، جو کہ اللہ تعالیٰ نے خود اس کو فتح مبین قرار دیا، انا فتحنا لک فتحا مبینا، اور یہ 6 ہجری میں مسلمانوں کو عطا ہوئی تھی،
اور یہ ظاہری فیصلہ کن فتح نہیں تھی، ظاہری فیصلہ کن فتح مسلمانوں کو فتح مکہ کی صورت میں حاصل ہوئی تھی۔ اب آگے دیکھیے، اللہ تعالیٰ کی پکار ہے، ہمیں کھلے بیدار دل کے ساتھ اس پکار کو سننا ہے، غور سے سننا ہے۔ میرا خالق، آپ کا خالق، ہم سب کا خالق، ہم سب کا مالک، پوری کائنات کا مالک کیا پکار رہا ہے؟ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض دے قرض حسنا، فیضاعفہ لہ ولہ اجر کریم، کہ وہ اس کے لیے اسے بڑھاتا رہے اور اس کے لیے بڑا باعزت اجر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کون اجر دے سکتا ہے؟ ایسا پروفٹ کہاں سے ملے گا؟ تو اہل ایمان آگے بڑھو، لبیک کہو اپنے رب کی پکار پر، اپنا مال اپنا وقت قربان کرو اللہ کی رضا کے لیے، اپنی صلاحیتیں اپنا ٹیلنٹ اپنی جان اللہ کے راستے میں کھپا دو۔ انفاق مال اور انفاق جان ایک اعتبار سے دیکھا جائے تو ایک ہی چیز ہے، کیونکہ مال اور جان کے باہمی تعلق کو ہم اس پہلو سے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ ایک شخص اپنی جان یعنی جسمانی قوت، ذہانت، دیگر صلاحیتوں کو استعمال میں لاتا ہے، مال کماتا ہے، پھر اپنے مال سے ایک طرف وہ اپنی جان کی بقا کا سامان پیدا کرتا ہے، دوسری طرف اسی مال سے دوسروں کی قوت، ذہانت اور دیگر صلاحیتوں کو خریدتا ہے۔ اس طرح انسان کی مہلت زندگی یعنی جو وقت ہے وہ بھی اس کی دولت ہے، جس کے ذریعے سے وہ مال کماتا ہے۔ عام طور پر کہتے ہیں نا ٹائم از منی، کہ وقت اصل دولت ہے۔ تو انسان کی جان، اس کا مال اور وقت یہ آپس میں جڑے ہوئے ہیں، تو کسی ایک کے انفاق میں عملی طور پر باقی دو چیزوں کا انفاق بھی شامل ہو جاتا ہے۔ تو یہاں جس انفاق کی بات ہو رہی ہے اس میں ہمارا مال، ہمارا وقت، ہماری جسمانی قوت، ہماری ذہانت، جان وغیرہ سب آ جاتے ہیں۔ تو کون اللہ کے راستے میں دے گا؟ یہ اللہ کا سوال ہے ہم سب سے۔ ہیں دینے والے ہم؟ الحمدللہ، اللہ ہم حاضر ہیں، اپنی جان، اپنا مال، اپنا وقت، اپنی صلاحیت، اپنے ٹیلنٹ سب تیرے راستے میں لگانے کو تیار ہیں۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اللہ کے راستے میں اپنے وقت کو لگائیں، آمین۔